نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم معزز سامعین و ناظرین، مفتی سعید الرحمن سعدی آپ کو اپنے اس چینل پر خوش آمدید کہتا ہے۔ معزز سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ العزیز خواب میں پخانہ دیکھنے کی تعبیریں بیان کریں گے کہ اگر کوئی مرد یا عورت خواب میں پخانہ کرتے یا پخانہ لگتے اپنے جسم پر، کپڑوں پر، یا پخانہ جمع کرتے یا پخانہ کھاتے، یا جس طرح بھی پخانے کی جو بھی صورتیں ہو سکتی ہیں ممکنہ، ان تمام صورتوں کے خوابوں کی تعبیریں بیان کریں گے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے خواب کی تعبیر جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے خواب کی کوئی نہ کوئی صورت اس ویڈیو میں ضرور بیان کی گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر آپ کو آپ کی خواب کی تعبیر نہ ملے تو میری اپلوڈڈ لیٹسٹ آخری جو ویڈیو اپلوڈ کی گئی ہو اس پر کمنٹ کریں، آپ کو آپ کے کمنٹ کا رپلائی ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ جو کوئی خواب میں یہ دیکھے کہ اس نے اپنے بستر پر پخانہ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے مال کا کچھ حصہ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرے گا، یا ان کو گفٹ کرے گا، یا ان کو ویسے دے گا۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں پخانہ کر کے اس کو زمین میں دفناتے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا خزانہ جمع کرے گا اور اس کو چھپائے گا، یعنی اپنا بینک بیلنس یا جائیداد کو خفیہ رکھے گا۔ اسی طرح اگر کوئی پخانہ کھاتے اپنے آپ کو دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا حرام مال کھائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی کسی نامعلوم مقام پر پخانہ کرتے اپنے آپ کو دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ خواب دیکھنے والا کسی جگہ بھی اپنا مال خرچ کرے گا، کسی جگہ اپنا مال لگائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی اپنے جسم پر پخانہ لگے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی گناہ میں مبتلا ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ پخانے کے اندر ڈوبا ہے، پخانے کے اندر جا گھسا ہے، پخانے میں گرا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو بادشاہ، وقت کے حاکم، رئیس، وزیر، اپنے کسی بڑے اور افسر سے اس کو تکلیف اور غم پیش آئے گا۔ اسی طرح خواب کے اندر پخانہ دیکھنا، اس کی تعبیر مال و دولت سے بھی دی جا سکتی ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کو مال و دولت ملے گی، اس کے پاس خوب مال اور خوب دولت جمع ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں اپنے آپ کو پخانہ کرتے دیکھے اور پخانہ خشک اور سخت ہو تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا صحت کی حالت میں اپنے اوپر یا کسی پر مال خرچ کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں پخانہ کرتے دیکھے لیکن اس کو نرم اور بہت زیادہ نرم یا بہتا ہوا پخانہ دیکھے، جس طرح پیشاب بہتا ہے، پخانہ اس سے بہتے ہوئے، یا اس کو لوز موشن ٹائپ اگر کوئی خواب دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا بہت زیادہ مال خرچ کرے گا، یعنی اس کو کسی بڑے خرچے کا چیلنج درپیش ہوگا اور وہ بڑے خرچے کو اٹھائے گا اور اپنائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں پخانہ کرتے اپنے آپ کو دیکھے اور یہ بھی دیکھے کہ لوگ اس کو پخانہ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو شرمندگی اٹھانی پڑ سکتی ہے، اس کا کوئی عیب، راز، اس کی کوئی بیماری یا بری چیز لوگوں کے سامنے ظاہر ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں دیکھے اس نے پخانہ کیا اور اپنے پخانے کو خود اپنے ہاتھ سے اٹھا لیا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو کہیں سے پیسہ، کہیں سے دولت، مال ملے گا۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں اپنے آپ کو بستر پر پخانہ کرتے دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا، یا خواب دیکھنے والا کسی لمبی بیماری کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں پخانے کے اندر اپنے آپ کو گرتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر ایک یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی قید و بند اور جیل کی مشقت میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں اپنے آپ سے پخانہ نکلتے ہوئے دیکھے کہ چلتے چلتے یا بیٹھے بیٹھے اس کا پخانہ ایسے ہی نکل گیا تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا گناہوں سے نجات پائے گا، توبہ اور استغفار کر کے نیکی کی زندگی اختیار کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں پخانہ کرتے ہوئے دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا سفر اختیار کرے گا، کسی سفر پر جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں پخانہ کرتے ہوئے دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی سے لڑائی جھگڑے کے لیے مقابلے پر نکلے گا۔ اسی طرح خواب میں پخانہ دیکھنا فکر اور رنج درپیش ہونے اور کسی وسوسوں کے اندر شش و پنج میں مبتلا ہونے کی نشانی بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں پخانہ دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے پاس اگر کسی کی امانت ہے تو امانت کو واپس کرے گا۔
اسی طرح خواب میں پخانہ دیکھنا، اس کی ایک تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی کوئی حاجت، مراد، تمنا، آرزو ہے تو وہ بہت جلد پوری ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں پخانہ کرتے ہوئے دیکھے اور اس پخانے کی بدبو اس کو محسوس ہو، یا زور لگا کر پخانہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے، تو اگر خواب دیکھنے والی حاملہ خاتون ہے تو اس کے حمل کے ضائع ہونے کی نشانی ہو سکتی ہے۔ اگر حاملہ نہیں ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ پریشانیوں کا شکار ہو سکتا ہے، یا کسی سے کینہ رکھنے یا تکلفات میں مبتلا ہونے، یا تاوان، چٹی، زمان لازم ہونے، یا بری شہرت کے حاصل ہونے کی نشانی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی تنگ حال خواب کے اندر پتلا پخانہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والے کے حالات اچھے ہو جائیں گے، اس کی تنگی سے کشادگی پیش آ سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں کسی دوسرے شخص کا پخانہ اپنے آپ کو لگتے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا کسی شخص کا، وہ جانکار ہے یا انجان ہے، اس کا مقروض ہو سکتا ہے، کسی حوالے سے اس کے قرض اور بوجھ تلے، احسان تلے دب سکتا ہے۔ اسی طرح اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ اگر کسی کا پخانہ لگ جائے، اپنے آپ کو لگتے دیکھے، تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا اس کی پیروی کرے گا، اس کی اتباع کرے گا، اس کی تقلید کرے گا، اس کے کہنے پر چلے گا۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں پخانہ دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خواب دیکھنے والا بسا اوقات ظلم کرے گا، ظلم سے اور ظلم فاحش سے روزی رزق کمائے گا، کسی پر ظلم کر کے اپنا روزی رزق اکٹھا کرے گا۔ اسی طرح سفر کا ارادہ رکھنے والا خواب میں بہت زیادہ پخانہ کرتا دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ سفر پر نہیں جا سکے گا، یا سفر میں کوئی رکاوٹ، راستے میں کوئی رکاوٹ پیش آ سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں پخانہ کھاتے یا اس کو محفوظ کرتے، سنبھال کر رکھتے اپنے آپ کو دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، پشیمانی کے ساتھ اس کو مال حاصل ہوگا، یا اسی طرح کوئی ایسی گفتگو کرے گا، ایسا کلام کرے گا، ایسی بات کرے گا جس سے اس کو شرمندگی اٹھانی پڑ سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی اپنے آپ کو پخانہ کرتے ہوئے دیکھے اور وہ غم اور رنج میں مبتلا ہو تو یہ اس کے غم اور رنج کے ختم ہونے اور دور ہونے کی نشانی بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مالدار، امیر ترین آدمی خواب میں اپنے آپ کو پخانہ کرتے دیکھے تو وہ صدقہ خیرات کرنے یا زکوٰۃ نکالنے کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں کسی معروف مشہور جگہ، جانی پہچانی جگہ پر پخانہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے تو اس کی تعبیر بھی یہی ہے، بیداری میں وہ اسی جگہ مال خرچ کرے گا، یعنی کمرے پر، مکان میں، مسجد میں یا وضو خانے میں جس جگہ وہ پخانہ کرتے دیکھے تو اس جگہ اپنا پیسہ لگائے گا۔ اسی طرح اگر بیت الخلاء میں پخانہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے، واش روم میں پخانہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے تو اس کی تعبیر یہ کہ اس کی پریشانی ختم ہوگی، یا اس کے ذمے کوئی قرضہ ہے یا کوئی تاوان ہے تو وہ اس کا قرضہ اتر جائے گا، تاوان اس کا اتر جائے گا، یا جو خرچہ اس کے ذمے ہے وہ اپنا خرچہ ادا کرے گا۔ اسی طرح اگر شلوار کے اندر اپنے آپ کو پخانہ کرتے دیکھے تو بیوی سے لڑائی جھگڑا کرنے، گالم گلوچ کرنے اور سخت سست برا بلا کہنے کی نشانی ہے۔ یا اسی طرح اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنی بیوی کو اس کا مہر ادا کرے گا، اس کا نان نفقہ خرچہ ادا کرے گا، یا بیوی سے اٹھایا ہوا قرضہ، لیا ہوا مال یا سونا یا کسی بھی شکل میں کوئی چیز لی ہے تو وہ اس کو واپس لوٹائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں اپنے کرتے کے اوپر پخانہ کرتے ہوئے دیکھے، شلوار میں نہیں، پجامے میں نہیں، اپنی قمیص اور کرتے پر پخانہ کرتے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا اپنے آپ پر غصے ہوگا، اپنے آپ کے ساتھ ناراض ہوگا، اپنے آپ کو برا بھلا کہے گا۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں بازار کے اندر اپنے آپ کو پخانہ کرتے دیکھے یا کسی لوگوں کے مجمع میں اپنے آپ کو پخانہ کرتے دیکھے، یعنی ایسی جگہ پخانہ کرتے دیکھے جہاں عمومی طور پر پخانہ کرنا غیر مناسب اور برا ہے، تو خواب دیکھنے والا اللہ کے غضب اور غصے کا، فرشتوں کی لعنت کا شکار ہو سکتا ہے، یا کسی بڑے خسارے اور نقصان کو اٹھائے گا، یا اس کا کوئی راز اور اس کا سیکرٹ کوئی ایسی چیز ظاہر ہو سکتی ہے۔ اور اگر ایسی جگہ پخانہ پیشاب کرے جہاں کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو، دریا اور ندی کے کنارے پر، کسی کھلی فضا میں، میدان میں، یا کسی کوڑا کرکٹ پر، روڑی وغیرہ پر پیشاب کرتے ہوئے دیکھے تو پھر اس کی پریشانی ختم ہونے، تکلیف دور ہونے کی نشانی ہے۔ اور اگر اپنے آپ کو خواب میں دسترخوان پر پخانہ کرتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا، یا اسی طرح سے
اپنے کچن کے اندر پخانہ کرتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا لذیذ عمدہ مال کھانے اور تیار کرنے بنانے پر خرچ کرے گا، یا اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنی بیوی کے پچھلے مقام سے اس سے ہم بستری کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی اپنے گھر کے برتنوں وغیرہ پر یا استعمال کی اشیاء پر پخانہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا اپنا مال، اپنا پیسہ، اپنی دولت اپنے خادم، نوکر چاکر خریدنے یا ضرورت کی اشیاء یا اس کی ہیلپ کی اشیاء خریدنے پر مال خرچ کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی اپنے آپ کو پخانہ کرتے دیکھے اور یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کس جگہ پخانہ کر رہا ہے، نہ پخانہ نکل کے کہیں گرتے بھی اس کو نظر نہ آئے، مثال کے طور پر کسی ایسی اونچی جگہ میں بیٹھا ہے یا ایسے مقام پر بیٹھا ہے، اس کا پخانہ کہاں جا رہا ہے اس کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کا مال ایسا اس طرح سے کم ہوگا کہ نہ اس کو احساس ہوگا، نہ اس کے مزید آس پاس کے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اس کا مال کہاں جا رہا ہے اور کہاں خرچ ہو رہا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں پخانے کو جمع کرتے ہوئے دیکھے، چاہے وہ خشک ہو یا تر ہو، اگر خواب دیکھنے والا باغ والا ہے، فصل اور کھیتی والا ہے، تو اس کی باغ کی آمدنی اچھی ہوگی، فصل اور کھیتی اچھی ہوگی، اس سے خوب مال سمیٹے گا اور جمع کرے گا۔ اور اگر خواب دیکھنے والا خواب دیکھنے والا کوئی فقیر، بھکاری یا تنگ دست آدمی ہے تو اس کے پاس اتنا مال صدقے کا جمع ہوگا کہ وہ خود مالدار ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی پیسے اور کرنسی وغیرہ کی تجارت کرنے والا یہی خواب دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا سود سے پیسہ جمع کرے گا، سود سے اپنا پیسہ بڑھائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں گرم پخانہ کرتے ہوئے دیکھے کہ اس سے پخانہ نکلا اور بہت گرم ہے، تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا انتہائی سخت تکلیف میں مبتلا ہوگا، پھر اس سے شفا بھی پائے گا، یا اس خواب دیکھنے والے پر چوری کرنے کی تہمت اور الزام لگ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں اپنے آپ کو حد سے زیادہ پخانہ کرتے ہوئے دیکھے کہ پخانہ ہی کیے جا رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والے کی اولاد بہت زیادہ ہوگی، اس کی نسل بڑھے گی اور اس کی نسل در نسل آگے لمبے عرصے تک، صدیوں تک چلے گی۔